السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں۔ پیغام حسینی میں آج ہم ذکر کریں گے مولا امام علی رضا علیہ السلام۔ عرب سے آپ کیا آئے کہ ایمان کی بہار آئی، بہت مشتاق تھے اہل عجم نور رسالت کے۔ عجم نے پائی عزت مرکز اہل ولا ہو کر، زمین طوس کا چمکا ستارہ نقش پا ہو کر۔ امام علی رضا علیہ السلام جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں جانشین ہیں، اور آپ کے والد ماجد کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے، اور آپ بتاریخ 11 ذیقعدہ مدینہ منورہ میں متولد ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ولادت کے متعلق جناب نجمہ خاتون کا کہنا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو امام علی رضا علیہ السلام نے زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور اپنا رخ آسمان کی طرف بلند کر دیا، اور آپ کے لب ہائے مبارک جنبش کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا، تمہیں خداوند عالم کی یہ عنایت و کرامت بہت مبارک ہو۔ پھر میں نے ان کو آپ کی آغوش میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد کیا، اسے لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور میرے بعد حجت اللہ کے فرائض کا ذمہ دار ہے۔ آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو اس میں علی سے موسوم فرمایا، یعنی آپ آل محمد میں تیسرے علی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ کے القاب صابر، ذکی، ولی، رضی، وسیع تھے، اور آپ کا مشہور ترین لقب رضا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کو رضا اس لیے کہتے تھے کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین نیز تمام مخالفین و موافقین آپ علیہ السلام سے راضی تھے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہی ہوئی، یعنی آپ نے اپنی بچپن اور جوانی کی متعدد منزلیں اسی مقدس ماحول میں پوری کی۔ آپ علیہ السلام کے اعداد و خصائل کا شمار بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کے اندر بہت زیادہ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں سختی نہیں کی تھی اور کبھی کسی بات کو قطع نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی عادات میں تھا کہ جب بات کرنے والا اپنی بات ختم کر لیتا تب اپنی طرف سے آغاز کلام فرماتے تھے، کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حد کوشش فرماتے تھے، اور کسی بھی ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور نہ محفل میں تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، کبھی اپنے غلاموں کو گالی نہیں دیتے تھے، یہ سب تو کیا کبھی تھوکتے اور ناک بھی صاف نہیں کرتے تھے دوسروں کے سامنے۔ آپ علیہ السلام کہکا لگا کر ہرگز نہیں ہنستے تھے، جب کہیں کہکا لگانے کی بات ہوتی تو آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تواضع اور انکساری کی یہ حالت تھی کہ دسترخوان پر سائز اور دربان تک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے اور اکثر راتوں کو شام سے صبح تک شب بیداری کرتے تھے، اکثر اوقات روزے سے ہوتے، مگر ہر مہینے کے 3 روزے تو آپ علیہ السلام سے کبھی قضا نہیں ہوئے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر ماہ میں کم از کم 3 روزے رکھ لینا ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے سے رہے۔ آپ علیہ السلام کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے اور اکثر رات کے تاریک پردے میں اس استحباب کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ موسم گرما میں آپ کا فرش جس پر آپ بیٹھ کر مسائل وغیرہ بیان کرتے تھے بوریا ہوتا تھا، اور موسم سرما میں کمبل۔ آپ کا یہی طرز اس وقت بھی رہا جب آپ ولی عہد حکومت تھے۔ آپ کا لباس گھر میں موٹا اور باہر آپ اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ علیہ السلام سے کہا، حضور اتنا عمدہ لباس کیوں استعمال فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اندر کا پیراہن کھولا اور دکھایا، اچھا لباس دنیا والوں کے لیے اور کمبل کا پیراہن خدا کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام حمام میں تشریف رکھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جندی نامی آ گیا اور اس نے بھی نہانا شروع کیا۔ دوران غسل اس نے امام علیہ السلام سے کہا، میرے جسم پر پانی ڈالیے۔ آپ علیہ السلام نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا، اے جندی فرزند رسول سے خدمت لے رہا ہے، ارے یہ امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ پیروں پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ ایک مرد بلخی ناقل ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک مقام پر دسترخوان بچھا تو آپ علیہ السلام نے تمام غلاموں کو جن میں حبشی بھی شامل تھے بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، مولا انہیں علیحدہ بٹھائیں تو کیا حرج ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، سب کا رب ایک ہے اور ایک ماں باپ آدم اور حوا کی ہی اولاد ہے، اور جزا و سزا اعمال بھی موقوف، پھر کیسا تفرقہ؟ آپ علیہ السلام کے خادم یاسر کا کہنا ہے کہ آپ کا یہ تاکیدی حکم تھا کہ میرے آنے پر کوئی خادم کھانا کھانے کی حالت میں میری تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ معمر بن خلادت کا بیان ہے کہ جب بھی دسترخوان بچھتا آپ علیہ السلام ہر کھانے میں سے ایک ایک لقمہ نکال لیتے تھے اور اسے مسکینوں اور یتیموں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ شیخ الصدوق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بزرگی تقویٰ سے ہے، جو مجھ سے زیادہ متقی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی، آپ علیہ السلام مجھے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال دنیا سے دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو مشکل ہے۔ پھر اس نے عرض کی، اچھا میری حیثیت کے مطابق عنایت کر دیجیے۔ فرمایا، یہ ممکن ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے 200 اشرفی عنایت فرمائی۔ ایک مرتبہ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ
آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں سارا گھر لٹا دیا۔ یہ دیکھ کر فضل بن سہیل وزیر مامون نے کہا، حضرت یہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ نقصان پہنچانا نہیں، یہ غنیمت ہے، میں اس کے عوض خدا سے نیکی لوں گا۔ آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم ایک دن میوہ کھا رہے تھے اور کھانے میں ایسا کرتے تھے کہ ایک پھل سے کچھ کھاتے اور کچھ پھینک دیتے تھے۔ ہمارے اس عمل کو آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا اور فرمایا، نعمت خدا کو ضائع مت کرو، ٹھیک سے کھاؤ اور جو بچ جائے اسے کسی محتاج کو دے دو۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مزدور کی مزدوری پہلے طے کرنی چاہیے، کیونکہ جب چکائی ہوئی اجرت سے زیادہ جو کچھ اسے دیا جائے گا، پانے والا اس کو انعام سمجھے گا۔ سولی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر مشک کو گلاب کا پانی استعمال کرتے تھے۔ عطریات کا آپ علیہ السلام کو بہت شوق تھا۔ نماز صبح اول وقت پڑھتے، اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے اور نہایت ہی طول سجدے انجام دیتے، پھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے۔ سلیمان بن جعفر کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے آباء و جداد کی طرح خرمے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جب بھی آپ بستر پر لیٹتے تو قرآن مجید کے سورے پڑھا کرتے تھے۔ موسیٰ بن سیار کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر اپنے شیعوں کی میت میں شرکت فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے، ہر روز شام کے وقت امام وقت کے سامنے شیعوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر کوئی شیعہ گناہگار ہوتا ہے تو امام علیہ السلام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی آتا تھا تو آپ پہچان لیتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم۔